پوری دنیا میں ہم ذلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، خواتین پہ ہوتا ہے. سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں، بہت سارے لوگ ہم سب پہ کیسز ہیں. کوئی ایک کیس میں جاتا ہے، کوئی دوسرے میں جاتا ہے. اسلام آباد میں کیپٹل سٹی F7 میں میرے چچا کا گھر، رات کے 10 بجے پولیس وردی میں آئے جناب چیئرمین، اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے. کٹر بے شرمی کی انتہا ہے. وردی میں ڈاکو آئے اور صبح کے 4-6 بجے تک بیٹھے رہے. سیف کاٹا، بچوں کے پرس لے گئے، جوتے لے گئے، کپڑے لے گئے، سیف میں جو تھا وہ لے گئے. اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملک کا یہ 75 سال میں نہیں دیکھا. جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہاں پہ آنے کا موقع دیا، عزت دی، اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا. ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، میری محنت کی. میں الیکشن میں تھا نہیں، جس طرح میرے بہت سارے باقی لوگ نہیں تھے، ساتھی نہیں تھے، مفروض تھے یا غائب تھے کیسز اور چھاپوں اور اس کی وجہ سے. تو تحریک انصاف کے وہ سارے ورکرز، بزرگ، نوجوان، بچے، عورتیں، سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے محنت کی. عمران خان کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، میرے پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان کے کونے کونے میں جہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر، جنہوں نے سپورٹ کیا ایک بڑے کاز کے لیے اور ایک نئے پاکستان کے لیے، رول آف لاء کے لیے، انصاف کے نظام کو اس ملک میں بحال کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی، جدوجہد کی. بڑے مظالم ہوئے. عمر ایوب صاحب نے کل بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا پرسوں. ایک عجیب سی حالت سے چیئرمین صاحب ہم گزرے سارے. گھروں پہ چھاپے، بچوں کو رات کے 2-2 بجے ہراساں کرنا، خواتین کو، بزرگوں کو. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں جناب چیئرمین کہیں نہیں ملتا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں ہم ذلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، خواتین پہ ہوتا ہے. سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں، بہت سارے لوگ ہم سب پہ کیسز ہیں. کوئی ایک کیس میں جاتا ہے، کوئی دوسرے میں جاتا ہے. یہاں تک پہنچنے میں میرے اپنے گھر پہ 400 کے قریب پولیس آئی. اتنی شاید کسی دہشت گرد کے گھر پہ بھی نہ گئی ہو پاکستان میں. جو ممبر قومی اسمبلی، جو 2 دفعہ منسٹر رہا، سینیٹر رہے والد، ایم پی ایز رہے. یہ حالت ہم نے ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا میں تو نہیں دیکھی. ہمارے وہاں پہ روایات تھے، ان روایات کا بیڑا غرق کر دیا. چادر اور چار دیوالی کا وہ حال کیا کہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل سٹی F7 میں میرے چچا کا گھر، رات کے 10 بجے پولیس وردی میں آئے جناب چیئرمین، اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے. کٹر بے شرمی کی انتہا ہے. وردی میں ڈاکو آئے اور صبح کے 4-6 بجے تک بیٹھے رہے. سیف کاٹا، بچوں کے پرس لے گئے، جوتے لے گئے، کپڑے لے گئے، سیف میں جو تھا وہ لے گئے. اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملک کا یہ 75 سال میں نہیں دیکھا جناب چیئرمین، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر بھی ہم کھڑے ہیں الحمدللہ اپنی نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ. اور اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں توفیق دی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے. فریاد نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقائق ہے. عمران خان کو داد دیتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑا ہے ماشاءاللہ. سارے مظالم 200 سے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کے میں ذکر کروں جو کینسر کی مریض ہے، کھڑی ہے. صنم جاوید اور باقی جتنی خواتین، بزرگ جو خواتین، جو مرد حضرات کھڑے ہیں، تو سب کو سلوٹ بھی ہے، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو. اور یہ جو 92-93 MLAs بیٹھے ہیں، یہ پورے ہاؤس پہ بھاری ہیں کیونکہ یہ فارم 47 اور 45 ایک کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جھوٹ کر کے نہیں آئے جناب اسپیکر. بجٹ پہ آتے ہیں. جو مشیر خزانہ صاحب ہیں ان کی سیریسنس تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور حکومت کی فیس نہیں کر سکتے نہ اپنے ممبرز کو نہ اپوزیشن کے ممبرز کو. ادھر ہے ہی نہیں، ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا. they don't even care. they don't give a damn about this house. they don't care. ہے نہیں.
یہاں پہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ ممبر پارلیمنٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں، بجٹ پہ بات نہیں ہوتی. کس کے ساتھ بجٹ پہ بات کریں؟ کس سے بات کریں؟ ابھی میں کروں گا نا، کون مجھے جواب دے گا؟ انہوں نے جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے اس بجٹ میں